جیسا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا یہ عالی شان اور عظمت والا مہینہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آج یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے۔ شعبان الوداع ہو رہا ہے اور اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، مہربانی کی، ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، تو انشاءاللہ تعالی ہفتے کی شام کو ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیں گے۔ اس پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم صحت اور سلامتی ہماری برقرار رکھے، ہماری زندگی کو رمضان المبارک کی برکت سے دراز فرما دے اور رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مسلمان اہل ایمان اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ملتی ہے، مغفرت ملتی ہے، بخشش ملتی ہے، مسلمان اس رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جتنا گناہگار مسلمان بھی ہو رمضان کا احترام کرتا ہے۔ یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پریکٹیکل، اور یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں معلوم ہے اور محسوس ہے، ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے بارہا لوگوں کا، کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہر مسلمان اس کا احترام کرتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اپنی عبادت کے لیے قبول کر لے۔ گناہوں سے جکڑے ہوئے لوگ، نافرمانیاں اور یانیوں میں جکڑے ہوئے لوگ، لیکن جس وقت اللہ کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے، رمضان المبارک کا چاند افق کی بلندیوں پہ طلوع ہونے لگتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کے، بخشش کے، مغفرت کے فیصلے ہونے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند افق کی بلندی پہ طلوع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اعلان کیا کرتا ہے فرشتہ؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانیاں، رحمتیں اور مغفرتیں اور بخششیں لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ جتنا بڑا گناہگار بھی ہوگا اس کے قدم رک جائیں گے۔ ایک پورا سال برائی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، نمازوں کو قضا کر دینے والے، جھوٹ بولنے والے، ملاوٹ کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں برملا کرنے والے بھی رمضان المبارک میں کانپ جاتے ہیں، ان کے قدم رک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک جب آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں، شیطانوں کو جہنم میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب جس طرح انسان سال کے 11 مہینے جو برائی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، نمازوں کو قضا کرتا تھا، لیکن رمضان شریف میں ایسا آدمی بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ اب اگر اللہ پاک سے اس بات پر استقامت مانگ دی جائے کہ یا اللہ ہمیں سال کے 12 مہینے اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح رمضان المبارک میں تو نے رحمت کی، تو نے بخشش فرمائی، تو نے توفیق عطا فرمائی، ہم
تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، تلاوت کرنے لگے، روزے رکھ کے تجھے یاد کرنے لگے، تجھے راضی کرنے لگے۔ پروردگار اس رمضان المبارک کو ہم سب کی استقامت کا ذریعہ بنا دے، کہ رمضان المبارک کی برکتوں کی وجہ سے، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کی وجہ سے ہم سال بھر کے نیک لوگ بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اور ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک کے اندر بھی نہیں آتے۔ اللہ کی مخلوق ہر طرح کی ہے، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اکثریت جہاں پہ جانا ہوا، رمضان شریف میں اکثر ختم قرآن مجید کی محفل سجتی ہیں، جب قرآن ختم ہوتے ہیں تو دیگر مقامات پہ ہمیں جانا ہوتا ہے اور وہاں اس تقریب میں شامل ہونا ہوتا ہے، تو یقین جانے کہ رمضان شریف میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔ ادھر افطاری کی، اب بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن افطاری کر کے ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو فارمولہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کا احترام کر لیا، اس کا ادب کر لیا، لیکن رمضان کے بعد ہمیں توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ رمضان شریف آیا، اللہ ہمیں اپنے گھر میں لے آئے، آیا رمضان میں ہم تجارت نہیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فیکٹری میں ملازمین جاتے ہیں، منڈیوں میں سودے لینے والے بیچنے والے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو شعبان میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استقامت نہیں مانگتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں اللہ سے استقامت مانگو، یا اللہ جس طرح رمضان میں تو نے بلا لیا، رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنے دروازے پہ بلانا اور ہمیں استقامت نصیب کرنا۔ جب استقامت مانگو گے تو اللہ استقامت دے دیں گے۔